اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے بنائے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور انہی کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہی کی تقدیر اور پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کے تضلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض و دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح بدھ، معاذ و یغوث اور نس جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخرت میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے، اور ان کی سرکشی کا نتیجہ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمردوں کی تمرد کا اعلان کر دیا، اور پیشگی کی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہاری پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ آخر نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھانے کا حکم دو اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائے۔ جب اللہ کی وحی کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے سروتوں کو حکم ہوا کہ وہ پوری طرح سے ابل پڑیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ
اللہ کی دھرتی پر قدم رکھا۔ اگرچہ عمل کے بدلے کا خدائی قانون کائنات کے ہر حصے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی سزا یا جزا اسی دنیا میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کھیتی ہے۔ کردار کے بدلے کے لیے معاد و آخرت کی دنیا کو خاص کیا گیا ہے۔ پھر بھی ظلم اور گھمنڈ، ان دو بدعمالیوں کی سزا کسی نہ کسی انداز سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کے لیے کامنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔